اگر شوہر بدکار ہو تو کیا بیوی اس سے خلا لے سکتی ہے؟ بدکاری تو ایک ایشو ہے نا جی، اس کے علاوہ کافی سارے ایشوز ہیں۔ بعض اوقات مرد اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ مارتے پیٹتے ہیں، بعض اوقات وہ بچوں کا خرچہ اٹھانے کے باوجود، یعنی اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود خرچہ نہیں دیتے، اور سب سے بڑھ کر کئی مرد تو نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے۔ آپ بدکاری کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بدکاری سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ تو ان سارے کیسز میں اپنی سچویشن ہر بندے نے خود دیکھنی ہے کہ وہ اس سچویشن میں کس طریقے سے ایسا معاملہ آگے لے کر چلے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، یعنی کہ اپنے خامند کو برائی سے روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ جو قرآن میں حکم ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ صرف مرد نے نہیں بچانا اپنی بیوی اور بچوں کو، بیوی نے بھی بچانا ہے اپنے خامند کو اور اس کے بچوں کو۔ ہم کئی ایسی سسٹرز کو جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے خامدوں کی اصلاح ہوئی ہے، انہوں نے اپنے خامدوں کو نماز کے اوپر آمادہ کیا ہے، داڑھی رکھوائی ہے، عقیدہ توحید درست کیا ہے، ان کی آخرت بنائی ہے۔ تو مرد ہو عورت ہو، دونوں نے ایک دوسرے کو جنت میں پہنچانے کے کوئی اسباب کرنے ہیں۔ خلا تک تو بات جانی نہیں چاہیے، اس سے پہلے اس کی ریمیڈی کرنے کی کوشش کریں۔ خلا یا طلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مریض ہے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کو کون سی ایسی گولی دی جائے کہ یہ مریض مر جائے، اور بھائی اس کا علاج کروائیں، اس کو مارنا ہے آپ نے، علاج کروائیں، آخری درجے تک کوشش کریں کہ یہ بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا مقدمہ رکھیں ان کے سامنے، اور خصوصاً جب کبھی خامند یا بیوی اچھے موڈ میں ہو اس وقت اس سے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں۔ آلریڈی وہ غصے میں ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا ٹاپک ڈسکس کریں گے تو ایگو سامنے آ جائے گی۔ ہمیشہ جب کبھی بھی آپ نے کنفلکٹ والی کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو ایک ٹاپک ہے نا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ٹاپکس ہیں، بدتمیزی والا ہے، ساس سسر کا ظلم ہے، اور رشتہ داروں کے مسئلے ہیں، نندوں کا مسئلہ ہے جو سب سے بڑی مصیبت ہے عورتوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس وقت ڈسکس کرنی ہے جب موڈ اچھا ہو۔ برے موڈ میں اگر آپ ڈسکشن کریں گے تو یہ الٹا آپ کے اوپر ایک وبال کے طور پہ ہی چیز نازل ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک حکم جو ہے مرد کی طرف سے بیٹھے گا، ایک عورت کی طرف سے، یعنی ایک بڑا، خصوصاً جو لوگ رشتہ کروانے والے لوگ ہیں ان کو انوالو کریں، جنہوں نے رشتہ کروایا تھا، بڑوں کو بٹھائیں، باہر ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود اگر مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا، یہ میں ایک اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گزارا نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، پھر خلا کی طرف جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کورٹ میں جائیں۔ اور وہ 2 نمبر قسم کا خلا نہیں ہونا چاہیے کہ خامند کو پتہ ہی نہیں ہے اور عورت جو ہے وہ خلا لے کے سائڈ پہ ہو گئی ہے، اس تک نوٹس بھی نہیں پہنچے ہوئے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا خلا پھر اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر خامند نوٹس ملنے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ تو ہٹ دھرمی کر رہا ہے، وہ بعد میں کیا گلہ شکوہ کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ ان کے معاملات آسانی کی طرف جائیں اور اس قسم کی تکلیف سے کسی عورت کو گزرنا نہ پڑے۔